دانا یدونو، اس کا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے گٹیا، بے وقعت، سب سے کم تر درجہ ہو اس کو دون کہتے ہیں۔ یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ کوئی ایسی اصطلاح نہیں کہ آپ کسی کو ایسی بات کہتے، نہیں، اصطلاح نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اللہ معاف فرما دے گا جو ما دون، جو گٹیا گناہ ہوں گے، گٹیا ہوں، کمتر ہوں، بے وقعت ہوں، بے قیمت ہوں، جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، اس کو دون کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بڑی دفعہ آیا، مگر یہ فٹ کہاں کرتے ہیں؟ مزارات پر، درباروں پہ۔ اب یہ لفظ سنتے نا، ہر آپ تفسیریں دیکھیں، کل تفاسیر میں یہی آیا ہے، المراد ہونا یعبدون الاصنام، اس دونا سے مراد یہ ہے وہ جو بت پرست تھے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، عبادت کو اللہ نے من دون اللہ، رب کو چھوڑ کر وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ من دون اللہ یعبدون الاصنام، وہ جو بتوں کے پجاری۔ اور یہ فٹ کہاں ہو رہی ہے؟ داتا صاحب پر، ٹھیک۔ اب ذرا غور کریں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی دربار تھا؟ کیا بولے، مشرک کسی دربار جاتے تھے؟ مجھے افسوس ہے کہ یہ جو عید آئی، عید سے بڑے ایک علامہ صاحب چیخ مشرک کی کوئی قربانی نہیں۔ آیت کون سی پڑھ رہے ہیں؟ یہ والی کہ جو اللہ کے علاوہ یہ جو ولیوں کے درباروں میں جاتے ہیں سارے مشرک۔ اور قرآن مجید نازل کس پر ہوا؟ اونچا بولے، کس پر؟ آقا پر۔ معنی کس نے سنا؟ صحابہ نے۔ تو کون سا معنی چلے گا، مولوی صاحب والا یا صحابی والا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ آیات بتوں کے لیے آئی ہیں، مومنوں کے لیے نہیں آئی۔ کتنی آیات ہیں؟ 92، 92۔ پکی یاد کر لیں، من دون اللہ والی آیات کتنی ہیں؟ پھر دوہرا لیں، کتنی ہیں؟ جب کوئی من دون اللہ پڑھے وہی پکڑ لے۔ اسے کہا مولوی صاحب 92 آیتاں نے، اگر ترجمہ تسی کر لو، یہ فٹ ساڑھے تے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، بت پرستوں کے لیے ہے۔ ان میں سے ایک آیت بھی مومنوں کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ طے ہو گیا؟ یہ ابھی 92 من دون اللہ والی ہیں، ید اون والی نہیں ہے جس میں پکارنے کا لفظ آتا، وہ الگ ہے۔